اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اوقات نماز کے حوالے سے بات کریں گے۔ بات شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ پیارے دوستو، سب کو معلوم ہے کہ ہر آن ہر وقت ہر گھڑی بندہ پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں برستی ہیں، اور ہر بندہ ہر گھڑی ان نعمتوں سے فائدہ حاصل کرتا رہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا سلسلہ بند کر دے تو کسی بھی آدمی کے لیے زندہ رہنا ممکن نہیں ہوگا، اور ان بے شمار نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے نماز کو مقرر کیا گیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان ہر وقت نماز اور عبادات میں مشغول رہتا، لیکن چونکہ اس میں تمام ضروری حاجتوں کو پورا کرنا مشکل ہو جاتا، اس لیے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ان 5 وقتوں میں نماز فرض کی گئی۔ نمبر 1 فجر، نمبر 2 ظہر، نمبر 3 عصر، نمبر 4 مغرب اور نمبر 5 عشاء۔ اچھا، اب اوقات نماز اور جدید سائنس کے حوالے سے بھی معلومات لے لیں۔ انسانی طبی طور پر محرک جسم ہے، یہ جامد اور ساکت اجسام کی ضد ہے، اس لیے اس کی صحت، تندرستی اور بقا تحریک میں ہے، اور نماز بار بار اسی تحریک کا نام ہے۔ قدرت نے اس کے معمولات زندگی اور اس کو ازل سے اب تک جانتے اور پہچانتے ہوئے نماز میں اس کے لیے اوقات اور وقفے مقرر کیے ہیں۔ نماز فجر اس وقت ہوتی ہے جب رات ڈوبنے کو ہوتی ہے، اور اس وقت آدمی رات کے سکون اور آرام کے بعد اٹھتا ہے۔ سائنس اور حفظان صحت کا اصول ہے کہ کسی بھی ورزش کو کرنے کے لیے آہستہ آہستہ اپنی رفتار، قوت اور لچک میں اضافہ کیا جائے، حتیٰ کہ دوڑنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اس میں پہلے آہستہ آہستہ دوڑیں، پھر تیز، پھر اور تیز، اور پھر سبق رفتار بن جائیں۔ اب اگر انسان صبح اٹھتے ہی 17 رکعت کی نماز پڑھے تو اس کی جسمانی صحت بہت جلد ختم ہو جائے گی، اور وہ بہت ہی جلد اعصاب اور بے طاقتی کا مریض بن جائے گا، اور پھر رات سونے کے بعد صبح اٹھتے ہی پیٹ خالی ہوتا ہے، اور خالی پیٹ اور اس وقت جب اعضاء رات بھر سکون میں رہے ہوں اور پھر فوراً انہیں تحریک دی جائے، دونوں حالتوں میں سخت محنت اور زیادہ اٹھک بیٹھک بہت مضر ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے صبح کی نماز بہت مختصر رکھی ہے۔ صبح کی نماز کا بنیادی مقصد انسان کو طہارت اور صفائی کی طرف میل کرنا ہے، اور اگر اس نے نماز کا وضو نہ کیا اور مسواک نہ کیا اور صبح کا ناشتہ کر لیا تو رات بھر جراثیم منہ میں پھیلتے پھولتے رہے، اور کہ ایک خاص قسم رات سوتے وقت منہ میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر وہ غذا لعاب یا پانی کے ذریعے اندر چلی جائے تو معدے کی سوزش اور آنتوں کے ورم اور السر کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ ظہر کی نماز، ظہر سے دوپہر تک آدمی کسب معاش کے لیے سعی و کوشاں رہتا ہے۔ اسی دوران گرد و غبار، دھول اور مٹی سے اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ بعض اوقات ایسے زہریلے کیمیکل ہوا کے ذریعے کھلے اعضاء، چہرے اور ہاتھوں پر لگ جاتے ہیں، جو اگر زیادہ دیر رہیں تو انتہائی نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ تو ایسی کیفیت میں جب آدمی وضو کرتا ہے تو اس پر سے تمام کثافتیں اور تھکان دور ہو جاتی ہے، اور اس پر سرور اور کیفیت کی ایک دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ سورج کی تمازت ختم ہو کر جو زوال سے شروع ہوتی ہے تو زمین کے اندر سے ایک گیس خارج ہوتی ہے،
یہ گیس اس قدر زہریلی ہوتی ہے کہ اگر آدمی کے اوپر اثر انداز ہو جائے تو وہ قسم قسم کی بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ دماغی نظام اور قدر درہم برہم ہو جاتا ہے کہ آدمی پاگل پن کا گمان کرنے لگتا ہے۔ جب کوئی بندہ ذہنی طور پر عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے تو اسے نماز کی نورانی لہریں اس خطرناک گیس سے محفوظ رکھتی ہیں۔ اب نورانی لہروں سے یہ زہریلی گیس بے اثر ہو جاتی ہے۔ نماز اثر زمین دو طرح سے چل رہی ہے، ایک گردش محوری اور دوسری طولانی۔ زوال کے بعد زمین کی گردش میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور پھر رفتہ رفتہ یہ گردش کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور عصر کے وقت یہ گردش اتنی کم ہو جاتی ہے کہ حواس پر دباؤ پڑنے لگتا ہے۔ انسان، حیوان، چرند، پرند سب کے اوپر دن کے حواس کی بجائے رات کے حواس کا دروازہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، شور و مغلوب ہو جاتے ہیں۔ ہر ذی شعور انسان اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ عصر کے وقت اس کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے جس کو وہ تکان، بے چینی اور اضمحلال کا نام دیتا ہے۔ یہ تکان اور اضمحلال شعوری حواس پر لاشعوری حواس کی گرفت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ عصر کی نماز شعور کو اس حد تک مضمحل ہونے سے روک دیتی ہے جس سے دماغ پر خراب اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ وضو اور عصر کی نماز قائم کرنے والے بندے کے شعور میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ لاشعوری نظام کو آسانی سے قبول کر لیتا ہے اور اپنی روح سے قریب ہو جاتا ہے۔ دماغ روحانی تحریکات قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ ایک مریض کی پریشانی، بندہ کی کلینک میں ایک رئیس آدمی علاج کے لیے آیا۔ اس کا صرف ایک ہی مسئلہ تھا کہ عصر کے وقت سے دماغی دباؤ، بے چینی اور بے سکونی شروع ہو جاتی ہے جو پھر مسلسل بڑھتی ہے اور کچھ عرصہ رہنے کے بعد مغرب کے بعد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بندہ نے انہیں کچھ ادویات دی اور درود شریف کثرت سے پڑھنے کا کہا۔ مریض حیرت انگیز طریقے سے صحت یاب ہو گیا۔ نماز عصر کے بعد اور رات کی وجہ، نماز عصر کے بعد کچھ دیر ذکر تسبیح کی جاتی ہے جو کہ شرعی حکم ہے، اور پھر دعا کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اذکار اور وظائف کی نورانی شعاعیں اور لہریں اس خطرناک اثر پر غالب آ جاتی ہیں جو زمین کی حرکت سے پیدا ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کے معمولات میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ عصر سے مغرب تک مسلسل ذکر، اذکار اور وظائف میں مشغول رہتے ہیں۔ اس کی سائنسی وجہ یہ ہے کہ جو پہلے بیان ہو گئی ہے کہ زمین کی گردش محوری اور طولانی کے اثرات سے وہ حضرات ذکر اذکار کے ذریعے محفوظ رہتے ہیں۔ نماز، مغرب اور روحانی لہریں، آدمی بالفعل اس بات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا ہے اور کاروبار سے اس کی اور اس کے بچوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ شکر کے جذبات سے وہ مسرور اور خوش و خرم اور پرکیف ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر خالق کائنات کی وہ صفات متحرک ہو جاتی ہیں جن کے ذریعے کائنات کی تخلیق ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ پرسکون ذہن کے ساتھ گفتگو ہوتا ہے تو اس کے اندر کی روشنیاں، لہریں بچوں میں براہ راست منتقل ہوتی ہیں، اور ان روشنیوں سے اولاد کے دل میں ماں باپ کا احترام اور وقار قائم ہوتا ہے۔ بچے غیر ارادی طور پر ماں باپ کے عادات کو تیزی کے ساتھ اپنے اندر جذب کرتے ہیں اور ان کے اندر ماں باپ کی محبت اور اس کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ مغرب کی نماز صحیح طور پر پابندی کے ساتھ ادا کرنے والے بندے کی اولاد سعادت مند اور ماں باپ کی خادم ہوتی ہے۔ نماز انسان طبی طور پر لالچی ہے۔ جب وہ کاروبار دنیا سے فارغ ہو کر گھر آتا ہے تو وہ کھانا کھاتا ہے اور لذت و حرص میں کھانا زیادہ کھا لیتا ہے۔ اب اگر وہ اس کھانے کے بعد لیٹ جائے تو مہلک امراض میں مبتلا ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اور فائدہ بھی دیا کہ سارا دن کا تھکا ہوا ذہن لے کر اگر نیند کرے گا تو بے سکون ہوگا، اس کو سکون نماز کے اندر ملے گا۔ تو یوں کھانے اور سکون کا تمام نظام نماز کے ذریعے حل ہوتا ہے، اور پھر جب یہ نماز پڑھتے پڑھتے سوئے گا تو جس طرح صبح اٹھتے ہی فجر کی نماز کی ورزش کی، تو اس طرح سوتے وقت عشاء کی نماز کی مکمل اور طویل ورزش اس کو سکون اور آرام کی نیند سلائے گی۔ اب تو ماہرین سونے سے قبل ہلکی ورزش پر زور دیتے ہیں، اور خود ماہرین کا کہنا ہے کہ نماز سے بڑھ کر سوتے وقت کے
کوئی بہتر ورزش نہیں۔ نماز تہجد، جیسا کہ پہلے ذکر کیا کہ تہجد کی نماز سے طویل تحقیقات کے بعد مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں جو ماہرین نے اپنی کتب اور واقعات میں بیان کیے ہیں۔ بے سکونی اور نیند کی کمی کا علاج، دل کے امراض کے لیے تریاق عظم، اعصابی کھچاؤ اور جکڑاؤ کے لیے مفید، دماغی امراض خاص طور پر پاگل پن کے خطرناک کیفیت کے لیے آخری علاج ہے۔ نگاہوں میں خاص طور پر جن کی نگاہ میں دو چیزیں نظر آتی ہیں ان کا علاج انسانی جسم میں نشاط، فرحت اور غیر معمولی طاقت پیدا کرتی ہے جو اسے سارا دن حشاش بشاش رکھتی ہے۔ جی، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔